اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن رحمان نے علم القرآن سکھلایا قرآن۔ تو رحمان ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو قرآن سکھلایا، قرآن کے علوم و معارف انسان کو عطا کیے، اور قرآن جو زمین اور آسمان سے زیادہ وزنی تھا، جس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ تھا، جس کی وسعت آسمانوں سے زیادہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا۔ اور وہ وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان کا منتخب فرمایا ہے۔ رحمان کا مطلب ہے کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اس نے انسان کو یہ سکھلایا اور انسان پر اپنا خصوصی فضل اور انعام عطا فرمایا کہ وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 5 سال کے معصوم بچے، 6 سال کے 7 سال کے معصوم بچے، وہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت رکھ دی، آسانی رکھ دی، لچک رکھ دی، نرمی رکھ دی کہ 70 سال کا بوڑھا بھی اگر اس قرآن کو سیکھنا چاہے تو یہ اس کی زبان پر بھی بوجھ نہیں ہے، وہ سیکھنا چاہے تو وہ بھی اس کو سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا، جوانوں کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا، اور بوڑھوں کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا۔ عمومی طور پر بوڑھے، ان کی زبان پختہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ نئی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان کر دیا ہے کہ اگر بوڑھے بھی اس کو سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی دشواری اور مشکل نہیں پیش آئے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھلایا۔ پچھلی سورت کے اندر، سورۃ النجم میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آیت نمبر 5 میں، علمہ شدید القویٰ، کہ قرآن ایک مضبوط طاقت والا سکھلاتا ہے۔ تو وہاں پر اس سے مراد حضرت جبرائیل امین تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کو سکھلایا۔ تو ان دونوں میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، حقیقت میں سکھلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ نے اس کو سکھلایا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہے اور مجازی طور پر نسبت حضرت جبرائیل امین کی طرف کر دی گئی ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اور سکھلایا اس کو بیان کرنا، بات کرنا۔ ایجاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ایجاد ذاتی کہتے ہیں اور دوسرے کو ایجاد وصف کہتے ہیں۔ تو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تو اس میں ایجاد ذات کا تعلق ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعامات میں سے ایک نعمت ہے۔ اور علمہ البیان، کہ اس کو بات کرنا سکھلائی، یہ ایجاد وصف ہے کہ انسان کے جی میں جو بات آتی ہے وہ اس بات کو بیان کر سکتا ہے، اور ایسے فصیح
اور ایسے ایسے بلیغ لوگ اللہ نے پیدا کر دیے کہ اپنے دلوں کے جذبات کو، اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو کتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان و جن کے علاوہ کسی میں بھی اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جتنے درخت ہیں، چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یا بڑی بڑی مخلوقات، سورج چاند ستارے ہیں، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت نہیں رکھی۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت رکھی ہے، ورنہ جس طرح انسانوں کے جذبات ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی جذبات ہیں اور جانوروں کی بھی بولیاں ہیں۔ وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بات سمجھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرشتوں کی بولیاں سکھلا دی تھی، ان کے بولنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہوتا تھا، علم ہوتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ہدہد کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہدہد نے ساری خبر آ کر دی ہے۔ تو ان کے پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، سب کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھائیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور آئے اور انہوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھلایا۔ اونٹ کی شکایت موجود ہے، کوئی ایک اونٹ آیا، دروازے پر بیٹھ گیا اور بلبلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ مالک کو بلایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری شکایت کرتا ہے، تو چارہ اس کو کم دیتا ہے، وزن اس پر زیادہ لادتا ہے۔ تو ان کے اندر ان کے جذبات ہیں، ان کے اندر وہ جو دکھ ہے، درد ہے، خوشی ہے، غمی ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت نہیں۔ اب دیکھیں کہ ادھر بھی نبی ہیں، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہدہد نے ساری خبر دی اور قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتلایا۔ ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ شکایت کر رہا ہے، یعنی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اصحاب کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو کسی نے چڑیا کے انڈے اٹھا لیے یا بچے اٹھا لیے، تو وہ سر پر آ کر منڈلانے لگی اور چہچہانے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو اٹھا کر اس کو کس نے تکلیف دی ہے، اس کے بچوں کو واپس رکھے، یعنی گویا کہ وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ اسی طرح بھیڑیوں کی جو ہے وہ شکایت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک چرواہے نے لگائی کہ ہم بکریوں کو چروانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ ہماری بکریوں کو کھا جاتے۔ آپ علیہ السلام نے بھیڑیوں کو بلایا، پوچھا بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو خوراک ہی یہ ہے، اگر آپ ہمیں اس سے منع کر دیں گے تو ہم کیسے کھائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو اور اس چرواہے سے کہا کہ تم اپنی بھیڑیوں کی حفاظت کرو۔ تو ان میں بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، لیکن جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایسی اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت نہیں دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر سورج اور چاند کے جو حسابات ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ سورج کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ تو ایک حساب سے اللہ نے ہر ایک چیز کو مقرر کیا ہے۔ اب سورج اور چاند کے ذریعے سے ہی تاریخوں کا اندازہ ہوتا ہے، فصلوں کا اندازہ ہوتا ہے، موسموں کا اندازہ ہوتا ہے، پھلوں اور سبزیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی سورج اور چاند کے حساب سے ہی لوگ اپنے معاملات بھی طے کرتے ہیں۔ اسی سے ہی دن، ہفتے، مہینے، سردی گرمی کا موسم، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو ایک حساب کے ساتھ رکھا ہے، جس سے یعنی
معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے فائدہ بہرحال انسان کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے مقرر کیا ہے کہ وہ کبھی جو ہے وہ چاند گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی سورج کی تپش تیز ہو جاتی ہے، کبھی سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے، کبھی کسی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، کبھی کسی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے۔ 360 زاویے اللہ نے اس کے طلوع ہونے کے مقرر کیے، اسی طرح غروب ہونے کے بھی، کبھی کسی جگہ پر غروب ہو رہا ہے، کبھی کسی جگہ پر غروب ہو رہا ہے، 360 زاویے اللہ نے اس کے غروب ہونے کے مقرر کر دیے۔ تو الشمس والقمر بحسبان، اس میں تو آدمی جتنی غور کرتا رہے، جتنا سوچتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مزید نکھر کر واضح ہو کر انسان کے سامنے آتی رہتی۔ اب آپ سورج کی وہ رفتار کا اندازہ کریں، وہ انسان یعنی زمین سے دور کتنا ہے اس کا اندازہ مقرر کریں، چاند کی رفتار کا اندازہ مقرر کریں، چاند کس طرح گھٹتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، ان کا اندازہ دیکھیں، تو سارا کا سارا نظام جتنا اس میں غور و فکر کرتے رہیں گے اتنی ہی اللہ کی قدرت انسان کے سامنے نمایاں ہو کر واضح ہوتی رہے گی۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ اور ستارے، وَالشَّجَرُ اور درخت، یسجدان دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، تو یہاں پر ستاروں کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ والنجم کا دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، ایک ترجمہ تو اس کا ستاروں کے ساتھ ہی ہے، دوسرا ترجمہ اس کا جھاڑیاں ہیں، یعنی درخت وہ جو بلند و بالا ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں جو جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو والنجم والشجر یسجدان، اگر تو اس سے مراد ستارے لیے جائیں تو جس طرح سورج اور چاند اللہ کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ستارے بھی اللہ کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح سورج اور چاند اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی طرح ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کا معنی جھاڑیاں لیا جائے تو جس طرح درخت ہیں تو اس طرح سے جھاڑیاں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے ہوں یا جھاڑیاں ہوں دونوں، اور ان کے ساتھ درخت، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کے بلند کیا اس کو، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور رکھا ترازو، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا کہ تم سرکشی نہ کرو، فی المیزان ترازو کے اندر، وَأَقِیمُوا، اور تم درست رکھو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان، اور ترازو کو گھٹاؤ مت۔ پچھلی آیت میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے جو سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر فرمایا، یہ عالم علویات ہے جس کو ہم عالم بالا کہتے ہیں۔ اس سارے کے سارے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی ہے، بلندی عطا کی ہے۔ اور اس کے اس آیت کے بعد وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ آ رہا ہے، تو زمین اور آسمان دونوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت عطا کی ہے، رہنمائی یہ دی ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، زمین اور آسمان کے درمیان میں اللہ نے ترازو کو رکھا ہے۔ جب کسی چیز کو تولا جاتا ہے تو اس وقت وہ ترازو کو اٹھایا جاتا ہے، جب ترازو کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ زمین پر بھی نہیں ہوتا اور آسمان پر بھی نہیں ہوتا، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ رکھا، کہ درمیان میں اللہ نے میزان کو رکھا ہے، اور میزان کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم اس ترازو کے اندر سرکشی نہ کرو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ اور اس میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جو جیسا ترازو تیرے ہاتھ میں ہے ایسا ہی زمین اور آسمان کا نظام ہوگا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں جو ترازو ہے، اگر اس نے اس ترازو کو درست رکھا
تو زمین اور آسمان کا سارا نظام اس کے لیے درست رہے گا۔ اور اگر اس ترازو کے اندر اس نے گڑبڑ کی، اس ترازو کے اندر اس نے ضلال سے کام لیا، گمراہی سے کام لیا، تو پھر زمین اور آسمان کا ترازو بھی اس کے حق میں بہتر نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر ترازو کو ذکر فرما دیا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے دو پلڑے بنایا ہے، کہ زمین والے جس طرح کے اعمال کریں گے تو آسمان کا پلڑا ویسا ہی اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر یہاں پر اعمال درست ہو رہے ہیں تو آسمان کا پلڑا بھی درست رہے گا۔ اگر زمین کے لوگ سرکشی کرتے ہیں تو آسمان کا جو پلڑا ہے اس کا فیصلہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح کے زمین کے لوگ وہ عمل کریں گے۔ تو گویا کہ انسان کے اعمال پر بنیاد ہے کہ آسمان سے فیصلے کیسے اتروانے ہیں۔ اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو آسمان سے اچھے فیصلے اتریں گے، اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے نافرمانی والے عمل کرے گا تو آسمان سے بھی ویسے ہی فیصلے اتریں گے۔ تو دونوں چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ وہ ترازو بھلے وہ انسان کے ہاتھ میں ہو یا اس ترازو سے مراد زمین اور آسمان کے دو پلڑے ہوں، تو دونوں سے مراد وہ یہ ہے کہ انسان درست ہو جائے، انسان ٹھیک ہو جائے، انسان گمراہی کے اندر نہ پڑے، انسان سرکشی کے اندر نہ پڑے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تطغوا، تم سرکشی نہ کرو، یعنی انسان کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سرکشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم انصاف کے ساتھ وزن کو پورا کرو، وزن کو قائم رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو کو گھٹاؤ مت، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم تولو تو جھکتا ہوا تولو، اور یعنی پتھر ایک طرف رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف تم سامان تول کر دے رہے ہو تو جھکتا ہوا تولو کہ تمہاری طرف سے جو خریدار ہے اس کو کچھ اضافی چیز ہی چلی جائے، وہ بھلے 1 گرام 2 گرام 10 گرام 20 گرام 50 گرام جتنی زیادہ جاتی ہے وہ تمہاری طرف سے زیادہ جائے۔ بلکہ اور ہم نے کیا کر رکھا ہے، ہم نے وہ پیمانہ ہی الگ کر دیا ہے، وہ پتھروں کو اندر سے گھسا دیا ہے اور اس کو اندر سے توڑ دیا ہے۔ وہ 1000 گرام کا پتھر ہے وہ 900 گرام نکلتا ہے، 800 گرام نکلتا ہے۔ تو جب ہمارے ہاتھ میں جو ترازو ہے ہم نے اس کو گھٹایا ہے تو پھر آسمان سے فیصلے بھی ویسے ہی آ رہے ہیں۔ جب اگر انسان اس ترازو کو درست کر لے تو اس کے حق میں فیصلے بھی آسمان کے درست ہوں گے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ، اور زمین، وَضَعَهَا، بنایا اس کو، لِلْأَنَامِ، مخلوقات کے لیے۔ انام سے مراد مخلوق ہے، بھلے وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ درندے ہوں، وہ پرندے ہوں، وہ چرند ہوں، وہ پرند ہوں، کچھ بھی ہو۔ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، سارا کا سارا اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور مخلوقات کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت بنایا ہے کہ اگر اس کو وہ کھودنا چاہے اور اس میں رہائش کا انتظام کرنا چاہے تو وہ زمین کو آسانی سے کھود سکتا ہے، اتنا سخت نہیں کیا کہ وہ اس کو کھود ہی نہ سکے۔ چلنے کے لیے اللہ نے اس کو انتہائی مناسب بنایا ہے۔ مثال کے طور پر جو زمین ہے، مٹی ہے، اگر اس کو سارے کو اللہ پختہ کر دیں، پکا کر دیں تو انسان کے چلنے کے اندر دشواری ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب یہ اپنی خوراک کا انتظام یہ کرنا چاہتا ہے، ہل چلانا چاہتا ہے تو اس میں ہل چلا کے اس کو نرم کر لیتا ہے اور اس کے مطابق یہ اپنا کام کر لیتا ہے۔ تو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو پھیلایا ہے یہ مخلوقات کے لیے پھیلایا ہے، اور زمین کے اوپر سرداری اللہ نے انسان کو دے دی، وہ جس طرح چاہے اس زمین کو وہ استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں پھل ہیں، وَالنَّخْلُ، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، خوشوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یعنی پھل پیدا کیے اور پھر کھجوریں پیدا کی اور جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور محفوظ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان کو بنایا ہے۔ والحب ذو العصف، والحب، اور دانا، ذو العصف، بھوسے والا۔ اب جیسے گندم کاٹتے ہیں تو اس میں ہم اپنے لیے اپنا حصہ نکال لیتے ہیں
اور باقی کا وہ توڑی بن جاتی ہے، بھوسا بن جاتا ہے، وہ جانوروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی خوراک کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ والریحان، اور پھول، یعنی جو دانہ ہے اس کو انسان کھا لیتا ہے، بھوسا اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کرنے والے جانوروں کے لیے بنا دیا، وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان یا جانور کھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے خوبصورتی کا انتظام بنا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دے دیے، اللہ نے ان کو خوشبوئیں عطا کر دی، والریحان، پھول عطا کر دیے۔ اب انسان ان کو براہ راست نہ تو کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوبصورتی کے لیے، انسان کے لیے، اس دنیا کو مزین کرنے کے لیے اللہ نے پھول پیدا کر دیے کہ وہ ان کی رنگت سے خوش ہوتا ہے۔ اور بہت سارے پھول اللہ نے ایسے پیدا کر دیے کہ جن کی خوشبو ہوتی ہے تو ان کی خوشبو سے وہ یعنی خوش ہوتا ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ، کتنی نعمتوں کا، کون سی نعمتوں کا، رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے رب کی، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دونوں سے مراد وہ انسان اور جنات ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل اس سے متصل اگلی آیت میں خلق الانسان و خلق الجان دونوں آ رہا ہے، اور بار بار اللہ یا معشر الانس والجن، انسان اور جنات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مخاطب ہیں کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اس آیت کو پڑھا جائے تو اس کے جواب میں یہ بات کہی جائے کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، اور تمام تر تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کہہ دیجئے، اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تر تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اس آیت کو بندہ پڑھے تو یہ ان الفاظ کو وہ سوچ لے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تر تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا قدردان بنائے، اپنے شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔